سیجینس ظالم شاہی محافظ اور اس کا انجام۔ وہ روم کا شہنشاہ نہیں تھا مگر حکم اس کا چلنے لگا۔ اس نے جبر کے ایسے پہاڑ توڑے کہ سب لوگ اس سے خوف کھانے لگے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو اپنے راستے سے ہٹا رہا تھا کہ سال 31 عیسوی میں اپنے ہی بچائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ شہنشاہ ٹائبیریس نے اسے چارج شیٹ کیا اور رومن سینٹ نے اسے موت کی سزا دے دی، جس کے بعد مشتعد عوام نے اس کی لاش کو نوچ ڈالا، یہاں تک کہ اس کے جسم سے نوچا گیا گوشت کتوں کی خوراک بن گیا اور آخر میں اس کے بچے کچے جسم کو روم کے شہریوں نے ٹائبر دریا میں بہا دیا۔ یہ برتناک انجام تھا روم کے اعلیٰ عہدیدار سیجینس کا۔ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ سیجینس کون تھا، روم کی عوام اس سے اتنی متنفر کیوں ہوئی تھی، وہ روم کے شہنشاہ کے اختیارات استعمال کرنے کے قابل کیسے ہو گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، سیجینس 20 قبل مسیح میں وولسینی نامی علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ روم کے اشرافیہ خاندان میں سے نہیں تھا، تاہم اس کی والدہ کا تعلق روم کی سینٹ سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز خاندان کارنیلی لینٹولی سے تھا۔ اس کا والد لوشیس سیاس ٹرائبو اثر رسوخ کا حامل شخص تھا اور پریٹورین گارڈ کا پریفیکٹ یا سربراہ رہ چکا تھا۔ دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پریٹورین گارڈ روم کے شہنشاہوں کے ذاتی محافظین تھے، جنہیں 27 قبل مسیح میں روم کے پہلے شہنشاہ اگسٹس نے مستقل محکمہ میں ڈھال دیا تھا۔ شہنشاہ اگسٹس نے اس محکمے کی کمان روم کے 2 اعلیٰ عہدیداران کو سونپی تھی، جنہیں پریفیکٹس کہا جاتا تھا۔ سیجینس کے والد کو 2 قبل مسیح میں شہنشاہ اگسٹس کے دور میں پریٹورین گارڈ کا پریفیکٹ یا سربراہ تعینات کیا گیا تھا۔ یہی سے سیجینس کی زندگی کے اہم دور کا آغاز ہوا۔ جب 14 عیسوی میں اگسٹس کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ ٹائبیریس شہنشاہ بنا تو اسٹریبو نے اپنے بیٹے سیجینس کو پریٹورین گارڈ میں اپنا ساتھی پریفیکٹ تعینات کر لیا۔ شاہی محافظین میں اعلیٰ عہدے کے حصول نے اسے شاہی خاندان بالخصوص شہنشاہ ٹائبیریس کے نزدیک کر دیا۔ جب روم کے پینونیا نامی علاقے میں بغاوت ہوئی تو اسے کچلنے کا فریضہ ٹائبیریس نے اپنے بیٹے دروسس کو سونپا اور سیجینس کو اس کے ساتھ روانہ کیا۔ اس کے 1 یا 2 برس بعد سیجینس کے والد کو مصر کی کمان سونپ دی گئی۔ یوں وہ تنہا پریٹورین گارڈ کا سربراہ بن گیا۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس کے بعد سیجینس شاہی خاندان کے مزید قریب ہو گیا اور یہاں تک کہ اس نے اپنی بیٹی کی منگنی بھی شاہی خاندان میں کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شہنشاہ ٹائبیریس کا قابل اعتماد دوست اور مشیر بن گیا اور اہم انتظامی فریضے سر انجام دینے لگا۔ 22 عیسوی میں ایک عمارت میں آگ لگی جس سے سیجینس نے کامیابی سے بجھایا، جس کے لیے وہ انعام کا حقدار پایا۔ سیجینس اپنی قابلیت اور شہنشاہ سے قربت کے باعث روز بروز زیادہ بااثر ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے زیر کمان شاہی محافظوں کی تعداد بڑھا کر انہیں 12,000 کی بڑی فورس میں ڈھال دیا تھا۔ ٹائبیریس کے برعکس اس کا بیٹا دروسس سیجینس کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ اپنے والد کی جانب سے سیجینس کی بہت زیادہ عزت افزائی سے ناخوش تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس معاملے پر دونوں کے مابین جھگڑا بھی ہوا تھا، جس میں دروسس نے سیجینس کو مارا بھی تھا۔ دوسری جانب سیجینس نہ صرف مزید اختیارات کا خواہاں تھا بلکہ اس کے طویل مدتی منصوبوں میں شہنشاہ ٹائبیریس کی جگہ سنبھالنے کا خواب بھی شامل تھا۔ اس مقصد کے حصول میں اس کے راستے کے سب سے بڑی رکاوٹ دروسس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیجینس نے اس رکاوٹ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ ایسا کرنے کے لیے اس نے دروسس کی بیوی لیویلا کو اپنی جانب مائل کیا۔ جب لیویلا کے ساتھ اس کے تعلقات شدت اختیار کر گئے تو دروسس کو زہر دے کر مارنے کی سازش تیار کی گئی اور 23 عیسوی میں سیجینس نے ٹائبیریس کے بیٹے کو اپنی ہی بیوی سے زہر دے کر قتل کروا دیا۔ تاہم ٹائبیریس اپنے بیٹے کی موت کی اصل وجہ سے بے خبر رہا اور سب نے یہی سمجھا کہ وہ بیمار ہو کر مرا تھا۔ بیٹے کی موت نے شہنشاہ ٹائبیریس کو اتنا غمگین کر دیا کہ امور سلطنت میں اس کی دلچسپی کم ہو گئی۔ یہ چیز سیجینس کے لیے سود مند ثابت ہوئی کیونکہ ٹائبیریس کی عدم دلچسپی اور پریشانی اس کے انتظامی اختیارات میں اضافے کی وجہ بن گئی تھی۔ شہنشاہ نے انتظامی امور کی انجام دہی میں اس پر انحصار اور بھروسہ بڑھا دیا اور وہ شہنشاہ کی جگہ سلطنت چلانے لگا۔ 24 عیسوی میں سیجینس نے غداری سے متعلق بنائے گئے قوانین کا ناجائز استعمال کر کے اپنے خلاف بولنے والوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قتل و غارت گیری سے معاشرے میں خوف کی فضا قائم ہو گئی اور روم کی سینٹ کے اراکین اس کے خلاف رائے کا اظہار کرنے سے ڈرنے لگے۔ 25 عیسوی میں سیجینس نے شاہی خاندان سے باقاعدہ رشتہ داری جوڑنے کے لیے ٹائبیریس کے سامنے اپنے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دروسس کی بیوی لیویلا سے شادی کرنا چاہتا ہے، تاہم ٹائبیریس نے اس کی اجازت نہ دی۔ 27 عیسوی میں ٹائبیریس روم چھوڑ کر کیپری کے جزیرے پر چلا گیا، جہاں وہ کثرت سے شراب نوشی اور عجیب و غریب
جنسی سرگرمیوں میں ملوث ہو کر دنیا کے غم مٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران روم کا مکمل انتظام سیجینس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ وہ عرصہ تھا جب سیجینس کا جبر پہلے کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ گیا۔ اب وہ خود کو روم کا حقیقی شہنشاہ سمجھ کر حکمرانی کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی اور پورا روم اس کے خوف کا شکار ہو گیا۔ روم کا قانونی حکمران بننے کے لیے اس نے شہنشاہ ٹائبیریس کی سابقہ اہلیہ وپسینیا گرپنا اور اس کے بیٹوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وپسینیا ٹائبیریس کی محبوب اہلیہ رہ چکی تھی اور اس کے بچے مستقبل کے شہنشاہ ہو سکتے تھے۔ ٹائبیریس کا بیٹا دروسس بھی وپسینیا کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ 29 عیسوی میں ٹائبیریس کی غیر موجودگی میں اس نے وپسینیا اور اس کے بیٹے نیرو کو مختلف الزامات لگا کر روم سے جلا وطن کر دیا۔ اب وہ شہنشاہ کے منصب کی راہ میں لگ بھگ تمام رکاوٹیں ہٹا چکا تھا اور شہنشاہ مرتا تو اس کی جانب سے جانشین بننے کا امکان بڑھ چکا تھا۔ وہ کیپری کے جزیرے پر موجود شہنشاہ ٹائبیریس کی ذہنی حالت اور مکروہ سرگرمیوں کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ تھا اور ایسے حالات میں شہنشاہ کو موت کے گھاٹ اتارنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس نے حتمی اقدام اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا پر دستیاب معلومات کے مطابق 31 عیسوی میں سیجینس نے شہنشاہ ٹائبیریس کی اجازت کے بغیر دروسس کی بیوی لیویلا سے باقاعدہ منگنی کا اعلان کر دیا۔ تاہم اس دوران لیویلا کی والدہ نے کیپری میں موجود ٹائبیریس کو ایک اہم چٹھی لکھی جس میں شہنشاہ کو سیجینس اور اپنی بیٹی کی سازش سے متعلق آگاہ کیا گیا تھا۔ خط کے مطابق سیجینس ٹائبیریس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اپنے بااعتماد ساتھی اور مشیر کی اس سازش نے پہلے سے ذہنی اذیتوں کے شکار شہنشاہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ نہ صرف محتاط ہو گیا بلکہ اس نے سیجینس کو سزا دینے کا عمل شروع کر دیا۔ شہنشاہ ٹائبیریس جانتا تھا کہ سیجینس بہت طاقتور ہو چکا ہے اور اسے فوری سزا دینا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے تدبیر سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور چالاک مخالف کو دھوکہ دہی سے پھنسانے کی حکمت عملی تیار کی۔ اس نے سیجینس کے لیے اعزازات کا اعلان کرنا جاری رکھا اور اسے لیویلا سے شادی کی اجازت بھی دی۔ سیجینس کو فریب میں مبتلا رکھنے کے عمل کے دوران اس نے خفیہ طور پر ایک اہم عہدیدار سٹوریس میکرو کو اپنے پاس بلوا کر اسے پریٹورین گارڈ کی سربراہی سونپ دی اور اہم ہدایات کے ساتھ روم بھیج دیا۔ میکرو نے روم پہنچ کر شہنشاہ کی ہدایات کے مطابق کچھ خفیہ ملاقاتیں کی جن میں اہم حکام تک بادشاہ کی ہدایات اور اگلے لائے عمل سے متعلق بتایا گیا تھا۔ ان سب انتظامات کے بعد وہ سیجینس سے ملا اور بتایا کہ ٹائبیریس نے اسے نئے اعزازات اور اختیارات سے نوازا ہے جو سینٹ اجلاس میں اسے تفویض کیے جائیں گے۔ سیجینس نئے اختیارات سنبھالنے کے لیے سینٹ کے سامنے پیش ہوا جہاں شہنشاہ کی جانب سے لکھا گیا خط پڑھا گیا۔ خط کی ابتدا میں سیجینس کی تعریف کی گئی تھی جس کے بعد اس کے خلاف الزامات کی بھرمار تھی۔ شہنشاہ کا حکم تھا کہ سیجینس کو گرفتار کر کے اس کا ٹرائل کیا جائے۔ خط پڑھے جانے کے فوری بعد اسے گرفتار کر لیا گیا جس کے انتظامات میکرو پہلے ہی کر چکا تھا۔ گرفتاری کی خبر پھیلتے ہی لوگوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی۔ اس کے فوری بعد سینٹ نے سیجینس کا ٹرائل کرتے ہوئے اسے سزائے موت سنا دی جس کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ روم کی عوام اس کی لاش کو گلیوں میں گھسیٹتی رہی اور 3 روز بعد اسے ٹائبر دریا میں بہا دیا گیا۔ یوں روم میں دہشت کی علامت سمجھا جانے والا سیجینس بالآخر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دوستو، تو یہ تھی روم کے شاہی محافظ سیجینس کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم رومن تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔